وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ یہ سورہ زمر کی 60 اور 7 یعنی 67 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ان لوگوں نے یعنی کافروں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں پہچانی، جیسا کہ اللہ تعالی کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کا حق نہیں سمجھا، جتنے بڑے وہ اللہ تعالی بزرگی اور عظمت والے ہیں۔ حالانکہ زمین ساری کی ساری اس ایک اللہ تعالی کی مٹھی میں قیامت کے دن ہوگی، اور آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی ذات تو پاک ہے، اور جو چیز وہ لوگ شریک کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے بہت دور ہے۔ اللہ تعالی اس سے بہت بڑے بڑے اونچے بڑی شان والے ہیں۔ دیکھو، پہلی بات سمجھو کہ یہ آیت جو ہے نا، سفر میں نکلتے وقت پر پڑھ لینے کی، تو اس آیت کی برکت سے اللہ تعالی ایکسیڈنٹ سے حفاظت کریں گے۔ خاص طور پر پانی کا سفر ہو تو اس آیت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ڈوبنے سے حفاظت کریں گے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ دائنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور وہ کیسے ہوگا وہ ابھی ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کی حقیقت، اس کی کیفیت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ عام لوگوں کو اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا بھی منع ہے۔ بس ایمان لے آؤ، مان لو کہ آیت حق ہے، اس آیت میں جو بیان کیا گیا وہ حق ہے، صحیح ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے مٹھی کا لفظ ہے، دائنے ہاتھ ہونا لفظ ہے، اور یہ بدن کے اعضاء ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم اور باڈی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان اپنے ہاتھ اپنی مٹھی پر ملا نہیں سکتا، کہ جیسے کہ انسان کے ہاتھ ہوئے، جیسے کہ انسان کی مٹھی ہوئے، ایسے اللہ کے ہاتھ اللہ کی مٹھی ہوئے۔ اللہ کی ذات پاک ہے، انسان کی طرح اللہ کی مٹھی نہیں،
انسان کی طرح اللہ کے ہاتھ نہیں۔ یوں بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی کی مٹھی میں ہوتی ہے، دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پورا قبضہ، پورا کنٹرول، پوری اپنے ہاتھ میں کر لینا۔ جیسے بعض مرتبہ ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنے محاورے میں کہ یہ کام تو میری مٹھی میں ہے، یہ چیز تو میری مٹھی میں ہے، گویا اس چیز کے اوپر میرا پورا قابو ہے، میرا پورا کنٹرول ہے، میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں آسانی اور سہولت سے اس کو کر سکتا ہوں، یہ مراد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی بہت اونچی شان والے ہیں۔ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، تمام آسمان کاغذ میں لپیٹے ہوئے کاغذ کی طرح لپیٹ کر کے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی شان والے، اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان بتوں کو، کمزور مخلوق کو، محتاج مخلوق کو، عاجز مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور پارٹنر بتلانا بالکل غلط بات ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، انسان کی سمجھ حیران رہ جاتی ہے، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہر چیز اللہ کے لیے آسان ہے اور ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، وہ عالم تھا یہودی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی کے اوپر روک لیں گے، زمینوں کو ایک انگلی پر روک لیں گے، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر روک لیں گے، پانی کو اور سرا یعنی زمین کے نیچے جو بھیگی نرم مٹی ہوتی ہے جو کنواں کھودنے پر نکلتی ہے، اس کو بھی اللہ ایک انگلی پر روک لیں گے، تمام مخلوق کو ایک انگلی پر روک لیں گے، پھر اللہ ان کو ہلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، میں اللہ ہوں۔ زمین کے اندر جو بادشاہ تھے وہ آج کہاں چلے گئے؟ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، زمین کی بادشاہت ختم، سرکار ختم، حکومت ختم۔ جب اس یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کافروں کو، مشرکوں کو، نافرمانوں کو اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال، اللہ کی بزرگی کہاں سمجھ میں آئے گی؟ اللہ کی بزرگی، اللہ کا مرتبہ، اللہ کی شان بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے۔ اور یاد رکھو
ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی انگلیوں کو کبھی کھولیں گے کبھی بند کریں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہل رہے تھے جب یہ بات بیان فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہل رہے تھے، یہاں تک کہ پورا منبر مبارک ہلنے لگا۔ صحابی راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ منبر اس طریقے سے ہلنے لگا کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ ممبر ہلنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ جاوے، یعنی یہ ہلتا ممبر حضور کو گرا نہ دیوے۔ اندازہ لگاؤ قیامت کے دن کی شان کو بیان کرنے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا وجد آ گیا۔ منبر مبارک پر خود حضور بھی ہلنے لگے اور پورا منبر مبارک حضور کے ساتھ ساتھ ہلنے لگا۔ آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں، قیامت کے دن یہ ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اکیلے اللہ بادشاہ ہوں گے۔ ہم اللہ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے، ایسی عبادت کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وما قدر اللہ حق قدری، انسان کو چاہیے، بندے کو چاہیے جتنی بھی عبادت کرے وہ یوں سمجھے کہ میری عبادت بہت کم ہے اور اللہ کی عبادت کا حق بہت بڑا ہے۔ میں تو گنہگار ہوں، میری عبادت کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ تھے وہ اپنی عبادت کو ناقص سمجھتے تھے، وہ یوں ڈرتے تھے کہ کہیں میری عبادت کے اوپر اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ انسان ایک سجدہ کرتا ہے، اس میں اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا، حالانکہ اسی سجدے میں بندہ ایسا گناہ کبھی کر ڈالتا ہے کہ اگر اس گناہ کو پوری زمین والوں پر تقسیم کرو تو ان سب زمین والوں کو وہ گناہ ہلاک کر دے گے۔ بہرحال انسان جو کچھ عبادت کرے ڈر ڈر کے کرے، اللہ قبول کر لے بھی اس امید سے کرے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرماوے۔